السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز رائڈر۔ میں ہوں ربیہ الطاف حسین۔ بھارت کی کسان تحریک میں اللہ اکبر اور ہر ہر مہادیو کے نعرے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ نیوز رائڈر کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ کھلے آسمان اور کووڈ کے تاریک بادلوں کے سائے تلے موسم کی تلخیوں کو جھیلتے، پولیس کی مار پیٹ کو سہتے، حکومت کی بے حسی کا مقابلہ کرتے اور اپنے 500 سے زائد ساتھیوں کی اموات کے باوجود کسان آندولن 9 ماہ پورے کر رہا ہے۔ آج جب نریندر مودی حکومت کے خلاف اظہار رائے کو بغاوت قرار دیا جانے لگا ہے، یہ شاید 21ویں صدی کے ہندوستان کی سب سے طویل اور وسیع البنیاد تحریک ہے۔ ہندوستان میں ایک طویل عرصے سے کوئی اور تحریک اتنی لچکدار اور ثابت قدم نہیں رہی ہے۔ ایک دن کے لیے بھی کسان نہ اپنے حقوق کی لڑائی سے پیچھے ہٹے اور نہ ہی اپنے کھیتوں میں ہل چلانا بھولے۔ اپنی فصلوں اور مویشیوں کی طرف گھر واپس جاتے اور لوٹ کر دلی کی سرحدوں پر ہنستے گاتے احتجاج کر رہے ہیں۔ پھر سرکار کی بے پرواہی، میڈیا کی بے رخی، دارالحکومت دلی کی سرحدوں کی نیزوں اور کیلوں سے قلعہ بندی اور اکثر تحریک کے تیز ہو جانے پر انٹرنیٹ سے چھیڑ چھاڑ کے باوجود کسانوں کا یہ احتجاج کامیابی سے جاری ہے۔ گزشتہ دنوں مظفر نگر کی مہا پنچایت میں ملک کے کونے کونے سے کسان لیڈران پہنچے۔ جی ہاں، فرقہ وارانہ فسادات کے لیے سرخیوں میں رہنے والا مظفر نگر پہلی بار مغربی اتر پردیش، جسے اکثر جاٹ لینڈ بھی کہا جاتا ہے، وہاں تامل، تیلگو، کنڑ اور ملیالم میں تقریریں اور لگاتار ان کے ترجمے چل رہے تھے۔ ایسا یو پی میں پہلے کب ہوا تھا؟ اس احتجاج میں ایک ساتھ اللہ اکبر اور ہر ہر مہادیو کے نعرے لگ رہے تھے۔ ایسا بھی بہت برسوں سے نہیں ہوا تھا۔ اس سے قبل CAA اور NRC کے خلاف جو مظاہرے ہوئے، ان میں مذہب کی لکیروں پر تقسیم نظر آتی تھی۔ کسان آندولن میں مذہب نہیں سکھاتا، آپس میں بیر رکھنا کی خوب پیروی ہوئی۔ اس سے پہلے بھی تحریک نے دلی میں پارلیمان کے عین سامنے کسان پارلیمنٹ کا اجلاس کیا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس تحریک نے مزدوروں کے خدشات کو شامل کرنے اور جمہوریت، ثقافت، سیکولر اقدار اور دیگر سوالات پر سوچ بچار کرنے کے لیے اپنا دائرہ کار اور نیٹ ورک وسیع کیا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس تحریک نے حکومت کی ہر اس کوشش کو کارگر نہیں ہونے دیا جس سے اسے تضحیک آمیز انداز میں تبدیل کیا جائے، بدزبانی کی جائے یا عوامی امن کو خراب کیا جائے۔ کسانوں نے تمام تشدد سے گریز کیا اور پرامن رہے۔ غالباً یہی وہ چیزیں ہیں جن کے سبب اس تحریک نے وسیع تر قومی اور عالمی توجہ اور حمایت حاصل کی ہے۔ حکومت اس بات کو دہراتی رہی ہے کہ نیجکاری زراعت کے لیے اچھی ہے اور کسان ضد پر اڑے ہیں کہ تینوں نئے زرعی قانون واپس لیے جائیں۔ دراصل حکومتی نظام اور کاشتکاروں کے ٹکراؤ کا سلسلہ پرانا ہے۔ زراعت میں بڑے کارپوریٹ کے داخلے سے دنیا بھر کے کاشتکاروں نے خود کو پسماندہ پایا ہے۔ آزادی کے وقت بھارت کو ایک جاگیردارانہ زرعی ڈھانچہ ورثے میں ملا تھا، جس کے تحت چھوٹے کسانوں کا استحصال ہوتا چلا آ رہا تھا۔ غذائی تحفظ یعنی فوڈ سیکورٹی سے ملک میں سبز انقلاب تو آیا، لیکن کسانوں کی بدحالی اور خودکشیوں کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ زرعی اصلاحات اور اس سے مربوط زمینی اصلاحات کے باوجود اب انہیں ڈر ہے کہ نیجکاری کی اس نئی لہر میں سبھی تنکوں کی طرح بہہ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کسان کارپوریٹ کی حمایت کرنے والی موجودہ سرکار کی طرف سے نافذ کردہ تینوں نئے قوانین کی پرزور مخالفت کر رہے ہیں۔ آئینی اصلاحات کی مخالفت ہمیشہ نقصان دہ نہیں ہوتی۔ ماضی میں زراعت اور زمینی اصلاحات کے سلسلے میں آئین میں ترمیم کو کئی بار چیلنج کیا گیا ہے۔ آزادی کے بعد تمام ریاستیں زرعی اصلاحات کے اقدامات اپنا رہی تھیں، جن میں زمین اور ملکیت سے متعلق قوانین شامل تھے۔ ان معاملات میں زمینی اصلاحات کی مخالفت نے آئین کی بالادستی کو قائم کیا۔ اس مرتبہ پورے ہندوستان میں اور خاص طور پر شمال میں کسان ایک لمبی لڑائی کے لیے کمر بستہ نظر آ رہے ہیں۔ کیا ہمیں کچھ نیا اور بڑا ہونے کی توقع کرنی چاہیے؟ اس سوال کا جواب فی الحال نہیں دیا جا سکتا۔
کسانوں کو ہر طرف سے گھیرے میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مزید خبروں کے لیے نیوز رائڈر کو سبسکرائب کریں۔